السلام علیکم۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے قوم جن کو تخلیق کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں کے بھی دو ہی گروہ ہیں۔ قوم جن کا ایک گروہ شیطان کا حامی ہے، جس کا ذکر سورہ ناس میں ہمیں ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم کیسے شیطان جنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ سکتے ہیں۔ قوم جن کے دوسرے گروہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جن میں آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نیک جنوں کے اس گروہ کی بات کی گئی ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنی تو اللہ کے آخری نبی پر جنوں کا یہ گروہ فوراً سے ایمان لے آیا۔ انسانوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیک جنوں کے مختلف گروہ انسانوں کی مختلف طریقوں سے مدد کرتے رہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاک فوج کے جوانوں کے بھی نیک جنات کے مختلف گروہوں کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں کئی سال پرانی ہیں۔ خصوصاً 1965 کی جنگ کے دنوں میں نیک جنات کے گروہوں نے پاک فوج کے جوانوں کی بے پناہ مدد کی۔ جنگ کے دنوں کے دوران مسجد جنات کے نیک جنوں اور پاک فوج کے جوانوں کے تعلقات کے قصے پورے پاکستان میں بے پناہ مشہور ہوئے۔ 1965 کی جنگ کے دنوں کے دوران ہی مسجد جنات کے نیک جنوں نے پاک فوج کے جوانوں کو ایک خاص خوشخبری بھی سنائی۔ یہ مسجد جنات کہاں پر واقع ہے؟ اس خاص مسجد سے پاک فوج کے جوانوں کی کیا دلی وابستگی ہے کہ پاک فوج کے جوان ریگولرلی جا کر اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی مسجد جنات کے اندر نیک جنات کے گروہ نے پاک فوج کے جوانوں کو سجدے کی حالت میں کیا خاص خوشخبری سنائی تھی؟ دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے حسب روایت چینل کے اوپر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید، اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، مسجد جنات جہلم میں واقع ہے۔ جہلم کے نواح میں واقع مشہور و معروف قلعہ روہتاس سے 1 کلومیٹر پہلے دائیں جانب جنگلات کا ایک سلسلہ ہے۔ انہی جنگلات میں ایک مشہور و معروف مزار بھی موجود ہے۔ اس مزار میں سید شہید صاحب آسود خاک ہیں، جو کہ ماضی کے ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ تھے۔ سید صاحب مغلیہ دور میں انسانوں میں دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اسی مزار کے ساتھ کچھ فاصلے پر مسجد جنات واقع ہے۔ اس مسجد کے بارے میں پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ نیک جنات کا مسکن ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران اس مسجد کے ساتھ پاک فوج کے کچھ جوانوں کی خاص ڈیوٹی لگائی گئی۔ اس مسجد کی اوپر والی کھو میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنا ایک خاص مورچہ تعمیر کیا۔ اس مورچے پر ایک تیارہ شکن توپ کو بھی نصب کیا گیا۔ پاک فوج کے یہ جوان زیادہ تر اپنے مورچے میں ہی قیام کرتے اور جب نماز کا وقت آتا تو نیچے مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے۔ جنگ کے دنوں کے دوران اس پورے علاقے میں بھارتی فضائیہ کی طرف سے کافی بھاری قسم کی گولہ باری کی گئی۔ جنگ کے دنوں میں ایک دن جب نماز کا وقت آیا تو پاک فوج کے یہ تمام جوان مورچہ چھوڑ کر مسجد جنات میں آ کر نماز ادا کرنے میں لگ گئے۔ با جماعت نماز کا سلسلہ جاری تھا کہ بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے اس علاقے پر آ کر بھاری گولہ باری کرنی شروع کر دی۔ پاک فوج کے جوان سجدے کی حالت میں تھے جب مسجد جنات اور مزار کے ارد گرد بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے خوب بھاری گولہ باری کی۔ پاک فوج کے ان جوانوں کے مطابق اس وقت ایک لمحے کے لیے ہمارے دلوں میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا۔ ہم سب ابھی اس خوف کی حالت میں ہی تھے کہ ہم سب کو مسجد کے اندر سے ایک آواز آئی۔ ہمارے ساتھ نیک جنات بھی عبادت میں مصروف تھے اور انہی میں سے ایک نے ہمیں کہا کہ گھبرانا بالکل نہیں، مومن کسی سے نہیں ڈرتا اور اس جنگ میں فتح تم لوگوں کو ہی ملے گی، تمہارا یہ بت پرست دشمن نیست و نابود ہوگا۔ پاک فوج کو اللہ تعالیٰ اس مارکے میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز کرے گا۔ پاک فوج کے جوانوں کے مطابق جب ہم نے یہ خاص خوشخبری سنی تو ہمارے دلوں پر اطمینان طاری ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اپنی نماز مکمل کی اور جا کر واپس مورچے پر بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنی طیارہ شکن توپ کا رخ بھارتی طیاروں کی طرف کر کے جوابی گولہ باری کرنی شروع کر دی۔ قلعہ روہتاس کے ارد گرد کے علاقے میں اس قسم کے کئی واقعات بے پناہ مشہور ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو پاک فوج اور نیک جنات کی دوستی کے قصے فولک لور کے طور پر سناتے ہیں۔
آج بھی دوستوں پاک فوج کے کئی جوان مسجد جنات میں خصوصی حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے جوانوں کے لیے یہ مسجد 24 گھنٹے کھلی ہے۔ ارد گرد کے علاقے کی عوام و ناس اس مسجد میں آ کر عبادت نہیں کرتی۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد جنات نیک جنات کا مسکن ہے۔ یہ نیک جنات اس مسجد میں رہائش بھی رکھتے ہیں اور یہاں پر اپنی عبادت بھی کرتے ہیں۔ عام انسانوں کے یہاں پر ریگولر آنے سے ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اس علاقے کی زیادہ تر عوام مسجد جنات کی طرف نہیں آتی۔ پاک فوج کے جوانوں کا معاملہ الگ ہے۔ ان جیسے جوانوں کی چونکہ ماضی میں نیک جنات کے ساتھ دوستی یاری اور تعلقات رہے ہیں، لہٰذا مسجد جنات کے نیک جنوں کو پاک فوج کے جوانوں کے آنے سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا۔ دوستو پاک فوج کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاک فوج پوری دنیا کی سب سے زیادہ ایفیشنٹ فورس ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر مٹیریلسٹیکلی یا تکنیکی بنیادوں کے اوپر دیکھا جائے تو پاک فوج کو ملنے والی تمام تر سہولیات تقریباً انہی تمام سہولیات کے برابر ہیں جو دنیا کی کئی دیگر ملکوں کی افواج کو ملی ہوئی ہیں۔ پاک فوج کا سکیل سیٹ، ان کی ٹیکنیکس، ان کا مائنڈ سیٹ، یہ آلموسٹ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دنیا کی کئی دیگر افواج کا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاک فوج اور دنیا کی دیگر تمام افواج میں کئی چیزیں کامن ہیں تو پھر پاک فوج ہی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کیسے ہے؟ پاک فوج ہی دنیا کی سب سے زیادہ ایفیشنٹ فورس کیسے ہے؟ دوستو اس سوال کا بڑا سادہ سا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ پاک فوج کے جوانوں کے اندر ایمان کی طاقت اور شہادت کا جذبہ، یہ اینٹیٹیز انہیں دنیا کی دیگر تمام افواج سے بالکل مختلف یا الگ کر دیتی ہیں۔ پاک فوج میں کیا کوئی جنرل ہے، کیا کوئی کیپٹن، کیا کوئی کرنل، کیا کوئی بریگیڈیئر یا پھر کوئی عام سپاہی، ہر ایک کے دل میں ایمان کی طاقت موجود ہے اور وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی راہ میں شہادت کی خواہش لیے ٹف سے ٹف حالات میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ پاک فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے جس میں ہر 8واں شہید ہونے والا شخص ایک آفیسر رینک کا مسلمان ہوتا ہے۔ آپ اس ایک بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاک فوج کے اندر جذبہ شہادت کو لے کر کیا معاملات ہیں۔ پاک فوج کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی یہ دشمن کے خلاف میدان عمل میں اترے ہیں تو پھر کیا ایک عام سا فوجی یا پھر ہائیسٹ رینک کا جرنیل، ہر کوئی اس خواہش میں ہوتا ہے کہ اسے سب سے پہلے شہادت نصیب ہو۔ یہ ایمان کی طاقت اور شہادت کا جذبہ ہی تھا جس نے میجر عزیز بھٹی شہید کو ٹینک کے سامنے لا کھڑا کیا، جس نے کرنل شیر خان کو کارگل کا فاتح قرار دیا۔ یقین مانیے دوستوں کہ پاک فوج کے پاس سہولیات اور عسکری قوت ہمارے پڑوس میں موجود بت پرست فوج کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے، لیکن جب بھی اس دشمن نے ہم پر حملہ کیا ہے پاک فوج نے اس کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تعداد ہی ہمیشہ فاتح کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس فوج کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عموماً وہی فاتح قرار پاتی ہے، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنے والوں نے اس اصول کو ہمیشہ کے لیے غلط قرار دے دیا۔ اہل ایمان ہمیشہ قلیل تعداد میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کم تعداد کے باوجود بڑی سے بڑی فوج کو نیست و نابود کرتے چلے آئے ہیں۔ ان اہل ایمان نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ جو اللہ کے نام پر نکلتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی تعداد پر، اپنے سامان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات واحد پر ہوتا ہے۔ اپنے اس ایمان اور شہادت کے جذبے کی وجہ سے ہی ہم ان اہل ایمان کو ہمیشہ فاتح کے طور پر دیکھتے آئے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں میں موجود ایمان کی طاقت اور شہادت کا جذبہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فوج نے بھی اپنی تعداد سے کئی گنا بڑی فوج کو کئی مرتبہ شکست دی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کی طاقت اور شہادت کے جذبے کو مزید بڑھا دے، ہمیں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔